حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے دم سے یہ تبلیغی جماعت، ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، تبلیغی جماعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے اور وہ داڑھی نہیں تھی ان کے، بے داڑھی کے تھے، تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے، بہت دن تک آتے جاتے رہے۔ حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو، بس آتے جاتے رہے، اپنے ان کو جو بڑے بڑے اہم فرائض تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ، لیکن داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑھی تم رکھ لو۔ جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے، تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑیاں بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، داڑھی کا بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مولانا کی خدمت میں۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی توا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے، وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی، وہ پھٹ کے رہ جائے گی۔ تو میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور اس کو قبول کر لیتے۔ نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے، وہ مجھ سے چلے ہی گئے، چھوٹ گئے۔ تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے کہ کچے توے پر روٹی ڈالنا، یعنی پہلے یہ دیکھو کہ توا پکا بھی ہے کہ نہیں، یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعض لوگ اس کو سمجھیں کہ کوئی بناوٹی بات ہے۔ وہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان سے براہ راست سنا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد ہیں اور تبلیغ جماعت کے مداح اور اس کے تبلیغ جماعت کے انتہائی مددگار، اور الحمدللہ میں بھی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی تبلیغ جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں بیمار ہوئے، تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں حضرت کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے، اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ دنیا سے جا چکے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب حضرت کی جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے یا معالجین نے ملاقات سے منع کیا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں حضرت کو بالکل زحمت نہیں دینی چاہیے، اور بس مقصود عیادت تھا وہ حاصل ہو گیا، صورتحال معلوم ہو گئی، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر والد صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے واپس۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لائے تھے، اور لوگوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے واپس چلے گئے۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو واپس لے گئے۔ چنانچہ والد صاحب نکل چکے تھے، لیکن وہ آدمی پہنچا اور اس نے آ کر حضرت کا پیغام دیا کہ حضرت مولانا آپ کو بلا رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بھائی تکلیف نہ ہو حضرت، کہا کہ نہیں، انہوں نے خود بلایا۔ تو حضرت والد صاحب ان کے خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو حضرت والد صاحب نے سوچا کہ شاید بیماری کی تکلیف میں ہے اس لیے رونا آ گیا۔
تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی اور بات پر ہو رہا ہوں۔ ذرا سننے کی بات ہے ہر شخص کی، میں خاص طور سے میں اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں اور خاص طور سے اہل علم سے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا کام بہت پھیل گیا اور لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں۔ استدراج کا مطلب اہل علم تو جانتے ہیں، استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو بڑھاتے چڑھاتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، اس کا مقصد ڈھیل دینا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ گناہ گار ہے اعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازے جا رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، ساری طرف سے دولت کے رخ کا رخ اس کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ بچائے۔ اس کو قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیں گے اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دم سے پکڑ لیں گے۔ اب وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ کا دین پھیلانے میں گزری، وہ اس وقت میں مرتے وقت مرنے سے پہلے اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈھیل تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، استدراج تو نہیں ہو رہا، یہ جو بڑا جماعت پھیل رہی ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا ان کی بات سن کے کہ اس وقت میں ان کو یہ فکر آئے۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے جم کر کہا کہ حضرت ہرگز استدراج نہیں ہے، ہرگز استدراج نہیں ہے۔ پوچھا کیا دلیل استدراج نہیں ہے، کیا دلیل؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ استدراج۔ تو جو آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ استدراج ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ میں نے جماعت کا یہ کام شروع تو کر دیا، مگر اس میں عام لوگ زیادہ ہیں، اہل علم کم ہیں، لہذا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس میں علماء زیادہ سے زیادہ داخل ہوں تاکہ اس کو غلط راستے پر پڑنے سے بچائیں۔ تو یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ دنیا سے جاتے جاتے یہ ان کو یہ خدشہ لگا ہوا تھا، اس خدشے کے کچھ نتائج نظر آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ جو اصل میں عوام میں سے تھے۔ علم کی جو ایک ڈھال ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے، وہ نہیں ہے۔ معاف کرنا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔